لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله تعالى في القرآن المجيد السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے بعد اس امت کا سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس بات پر پوری امت مسلمہ متفق ہے، جیسا کہ حافظ نووی رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دیگر علماء نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ یہ صرف آج کے علماء کا اتفاق نہیں، بلکہ ہم اگر صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، دیگر کتب حدیث پڑھیں تو یہ اتفاق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتا ہے۔ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ترتیب فضیلت ذکر کرتے کہ سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے، پھر کس کی ہے، پھر کس کی ہے، تو کہتے ہیں فنخیر ابا بکر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد ابو قحافہ کے نام سے معروف ہیں،
ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا عثمان ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے۔ یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، قریش سے ان کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق قرار دیا، زبان نبوت سے ان کے لیے صدیق کا لفظ جاری ہوا ہے۔ ایک وجہ تسمیہ اس کی یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو صدیق نے بغیر پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کی تصدیق کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا اس وقت سے لے کر نام صدیق پڑ گیا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ چڑھ کے کیا منظر سامنے آیا، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پہاڑ پہ مارا اور کہا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو زبان نبوت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق یہ بولا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واضح طور پہ کہا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے ان کا نام عتیق بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اس امت میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اس نام کو ہم ابو بکر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچوں میں پہلے کلمہ پڑھنے والے، خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ باقی سب کا تعلق گھر سے ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، گھر میں رہنے والی ہیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے آپ کے غلام ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن صدیق کے کیا کہنے، تعلق گھر سے نہیں ہے، گھر کے اندر رہنے والے افراد میں شامل نہیں، دوست ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دور جاہلیت میں بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، سفر و حضر کے ساتھی، آپ کے ساتھ تجارت کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین کے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے صدیق کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، ابو بکر مجھے اللہ نے اپنا نبی چن لیا ہے۔ تو صدیق نے فوراً کہا میں اس بات کو مان چکا ہوں، میں نے آپ کو اپنا نبی مان لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ محترم بھائیو، جتنے بھی آثار ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں جو السابقون الاولون کے بارے میں آئی ہیں کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، ان سب کے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ اس آیت کے مصداق سب سے پہلے کون بنتے ہیں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے پہل مسلمان ہونے والے مہاجرین ہوں، انصار ہوں، یا ان کی پیروی کرنے والے احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سابقون الاولون میں سے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی خود اللہ کے پیغمبر نے دی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے ابو بکر صدیق اوپر سے کلمہ تو انہوں نے پڑھا تھا لیکن اوپر سے پڑھا تھا۔ آپ نہیں جانتے یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔
ان کے ایمان کو چیلنج کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا، رستے میں کیا دیکھا؟ ایک آدمی گائے پہ سوار ہو گیا۔ گائے نے بولنا شروع کر دیا کہ میں اس لیے پیدا نہیں کی گئی، مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تو میرے اوپر سواری کرے، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے، دیگر معاملات کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک قصہ ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بکریاں چرا رہا تھا، مالک بکریاں چرا رہا، اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری کو پکڑا، لے کر بھاگنے لگا، مالک نے اس سے بکری کو چھڑا لیا۔ آخر کار بھیڑیا بولا اور کہا آج تو نے چھڑا لیا ہے، لیکن اس وقت کیا کرے گا جب ہماری حکومت ہوگی، ہم جس بکری کو چاہیں گے اس پہ حملہ کریں گے، اس کا گوشت کھا سکیں گے۔ صحابہ نے یہ واقعہ سنا اور کہا سبحان اللہ، یہ کلمہ تعجب ہے، آپ کا انکار نہیں کیا، تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی ایک طرف گائے کلام کر رہی ہے، دوسری طرف ایک بھیڑیا بول رہا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ سچی بات ہے، میرے صحابہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ واقعتاً وہ بولا تھا، وہ تو آپ ذکر فرما چکے تھے۔ جواب میں اللہ کے نبی نے کہا انی اومن بے و ابو بکر و عمر، اس بات پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر ابن خطاب بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور راوی حدیث بخاری کے الفاظ ہیں وما ثم ابا بکر و عمر وما ثم ابو بکر و عمر، اس مجلس میں، جس مجلس میں اللہ کے پیغمبر نے یہ کلمات کہے تھے کہ اس بات کو میں بھی مانتا ہوں، اس بات پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر ابن خطاب موجود تھے، کتنا یقین تھا کہ میری زبان سے کلمہ نکلے گا، ابو بکر اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے پیغمبر اپنی زبان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور کیا کہنے عمر ابن خطاب کے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک تاریخ ساز جملہ بولا، اتنا اہم جملہ بولا کہ اس جملے کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم، لوگوں سنو، ابو بکر کے ایمان کی بات کرتے ہو، اگر ساری دنیا کے افراد کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک طرف ساری دنیا کا ایمان ہو اور دوسری طرف اکیلے ابو بکر کا ایمان ہو، اکیلے ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے ایمان پہ بھاری ہے۔ تم نہیں جانتے کس قدر مومن تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قدردان رہے، صدیق وفات پاتے ہیں، وفات کے بعد قدردان رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی قدر کیا کرتے تھے ان کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے ایک انسان کو، ایک آدمی کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے دنیا میں رہے، اگر چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے۔ اس آدمی نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے، یعنی وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف بیٹھے ابو بکر صدیق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ کس لیے آنسو آئے؟ ابو سعید خدری نے واضح طور پہ کہا کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم تھا، وہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا، رسول اللہ کی مراد سمجھ جاتے تھے، ہم میں سے کوئی اتنی جلدی نہیں پہنچتا تھا وہاں۔ فوراً اس بات پہ پہنچ گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے جس کو اختیار دیا جائے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، وگرنہ اللہ رب العالمین کے پاس جانے کا وقت آنے والا ہے، واحد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں اس بات کو ہم نے رسول اللہ کی وفات کے بعد سمجھا ہے، ابو بکر صدیق رسول اللہ کے دور میں سمجھے، ہمیں اس بات کی سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئی ہے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اور خود علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، یہ تواتر کے ساتھ ان سے یہ بات ثابت ہے،
علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہے گا اللہ کی قسم میں اس پر مفتری کی حد قائم کر دوں گا، الزام تراش قرار دے کے اس کو میں کوڑے ماروں گا۔ کیوں؟ ابو بکر بھی مجھ سے افضل ہیں، عمر ابن خطاب بھی افضل ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بابا جان مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت کس شخص کی ہے، سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا کون شخص ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو بکر۔ میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کس کی فضیلت ہے؟ تو کہتے ہیں علی رضی اللہ نے کہا عمر کی۔ پھر محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کس کی فضیلت ہے، بلکہ میں نے خود بولا کہ عمر کے بعد تو آپ کی فضیلت ہے، لیکن ساتھ کہتے ہیں مجھے گمان تھا اگر میں تیسرا سوال یہ کرتا کہ عمر کے بعد کس کی فضیلت ہے تو میرے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نام عثمان کا لینا تھا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد تو آپ کی فضیلت ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں بیٹا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ فضیلت والے تھے ابو بکر، فضیلت والے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہم تیری فضیلت کے معترف ہیں، ہم تیری فضیلت کو ماننے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے، اور محبت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر ہم تجھے جانتے ہیں تو رسول اللہ کے قرابت داروں سے خیال رکھتا ہے، ان سے محبت کرتے ہو آپ، ہم اس بات کو بھی ماننے والے ہیں، آپ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہو اس بات کو بھی مانتے ہیں۔ اس بات کے جواب میں ابو بکر صدیق نے کہا تھا علی والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الی من ان اصل من قرابتی، ایک طرف رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، دوسری طرف میرے رشتہ دار ہوں، اے علی میں رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے زیادہ میں ان سے تعلق رکھوں، یہ مجھے محبوب ہے۔ وہ تو صحابہ تعریف کرنے والے تھے، لوگوں کی زبانیں، صحابہ کی زبانیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی نرم نظر آتی ہیں، بڑی محبت والی نظر آتی ہیں۔ اٹھائیں صحیح مسلم کو، انس ابن مالک انصار میں سے ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں سارے گواہ رہنا انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، سارے لوگ گواہ بن جاؤ میں اللہ کے پیغمبر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے بھی محبت رکھتا ہوں، میں عمر ابن خطاب سے بھی محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، ان کے اعمال زیادہ تھے، وہ نیک عمل کرنے والے تھے، میرے اعمال ان جیسے نہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں جیسے میں صدیق و فاروق سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن ان کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ انس ابن مالک صحابی رسول محبت کا اظہار کر رہے، اور دیگر صحابہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی، بخاری کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، کہا میرے ساتھیوں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صدیق جیسا بن سکے، اگر چراغ لیے کوئی ڈھونڈنا شروع کر دے تو ابو بکر صدیق جیسا فرد نظر نہیں آ سکتا۔ وہ تو نیکیوں کا پہاڑ تھا، بدر میں دیکھتے ہیں تو صدیق نظر آتے ہیں، احد میں دیکھتے ہیں صدیق رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو کر نہ بھاگنے والے صحابہ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، جہاد کرنے والے صحابی ہمیں نظر آتے ہیں، بیت رضوان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی نظر آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت رضوان میں بھی نظر آتے ہیں۔ الغرض جتنے بھی مارکے ہوئے، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں تو صدیق رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ لاؤ کوئی واقعہ
ایسا آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتا کوئی صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں موجود ہوں اور صدیق رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ ہجرت کے بھی ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، صدیق کے گھر آئے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں بھی چھوٹی سی بچی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میرا بچپنا اس بات کا گواہ ہے کہ میں جب دیکھتی صبح کا وقت ہے رسول اللہ ہمارے گھر میں آئے، رات کا وقت ہے رسول اللہ ہمارے گھر میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیعین میں سے، آپ کے اطاعت گزاروں میں سے میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اپنے بابا کو بھی مسلمان پایا، اپنی ماں کو بھی مسلمان پایا۔ کہا ایک دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، کہا ابو بکر اپنے گھر والوں کو سائڈ پہ کر دیں، ایک طرف کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک رازداری کی بات ہے، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر والے ہیں یا آپ کے گھر والے ہیں، آپ بات کیجئے، الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفہوم اس بات کا یہ ہے اللہ کے پیغمبر میرا گھرانہ آپ کا وفادار ہے، آپ کی کوئی بھی غداری کرنے والا نہیں ہے، آپ بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مجھے اللہ نے ہجرت کے لیے کہا ہے۔ تو صدیق فوراً کہتے اللہ کے نبی مجھے آپ کا ساتھ مل سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ ہجرت کا ساتھی بن سکتا ہوں۔ ہجرت کا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر صدیق کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس ہجرت کے قصے کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی بطور نص ذکر کیا۔ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرنا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے کس طرح پذیرائی عطا فرمائی، کتنی عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صرف ساتھی نہیں، بخاری کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے کہا اخی و صاحبی، میرا ساتھی بھی ہے اور میرا دینی بھائی بھی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، دین اسلام پہ اپنا مال خرچ کرنے والے۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کا معاملہ آیا ہے، صدیق کا مال حاضر ہے، سخاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فنڈ کا اعلان کیا، صدیق سب سے آگے ہیں۔ بلکہ ابو داود، مسند احمد، دیگر کتب حدیث میں روایت ہے ایک دن سیدنا عمر نے کہا تھا میں آج ابو بکر صدیق سے آگے گزر جاؤں گا۔ ہر نیکی کا موقع ہوتا ہے، ابو بکر صدیق سب سے آگے ہوتا ہے، آج میں صدیق سے آگے بڑھوں گا۔ کس لیے؟ عمر ابن خطاب نے خود وضاحت فرمائی، کہتے ہیں میرے پاس مال تھا اور میں یہ چاہتا تھا اتنا مال ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور ابو بکر صدیق سے آگے میں بڑھوں گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو سیدنا عمر کی وہی خواہش تھی میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس مال لے کے آئے، ابو بکر صدیق بھی آئے ہیں، آدھا مال، سارے گھر کا آدھا مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں، سیدنا عمر لے کے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا صدیق آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی چیز گھر میں نہیں چھوڑ کے آیا، سارا کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تو اس موقع پہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ موقع تھا، عمر تو آگے گزر سکتا تھا، آج نہیں گزر سکا، کبھی تو ابو بکر سے آگے نہیں گزر سکتا، کوئی موقع تو دیکھیں، نیکی کا کام ہو صدیق اس میں آگے نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوال کرتے ہیں، آپ اپنے صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے نیکی کا جذبہ دلانے کے لیے، ان کو نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے 4 سوال کیے ایک ہی مجلس میں اللہ کے پیغمبر نے۔ پہلا سوال من اصبح منکم الیوم صائما، میرے صحابہ آج تم میں سے کس کس نے روزہ رکھا ہے؟
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آنا، اللہ کے پیغمبر میں نے روزہ رکھا ہے۔ دوسرا سوال کیا، من اطعم منکم الیوم مسکینا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو، غریب آدمی کو کھانا کھلایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں آنا، اللہ کے پیغمبر میں نے کھلایا ہے۔ تیسرا سوال، جذبہ دیکھیں، نیکی کی طمع اور لالچ دیکھیں۔ تیسرا سوال، من عاد منکم الیوم مریضا، میرے صحابہ تم بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کا حال پوچھا ہو؟ تو صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے۔ چوتھا سوال کیا، من تبع منکم الیوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ چار باتیں ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق تو حقوق اللہ سے ہے، تین کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ دیکھیں حقوق اللہ میں تو ابو بکر صدیق آگے تھے ہی، حقوق العباد میں لوگوں کے معاملے میں اگر کھانا کھلانے کا معاملہ ہے صدیق آگے ہے، اگر بیمار کی بیمار پرسی کا معاملہ ہے صدیق نظر آتے ہیں، اگر کسی کے جنازے پڑھنے کا معاملہ ہے صدیق نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار سوال کرنے کے بعد جب جواب صدیق نے دیا، اللہ کے نبی آنا آنا آنا، یہ کام کرنے والا میں ہوں، میں نے یہ عمل کیے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، میرے صحابہ یہ چار عمل جس آدمی میں بھی جمع ہو جائیں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح فضیلتیں نظر آتی ہیں، ان کے فضائل نظر آتے ہیں۔ اور ابن داغینہ ایک کافر سردار ہے، قارہ کا سردار، جب ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے، ارادہ کیا میں یہاں عبادت اچھے سے نہیں کر سکتا، کفار پریشان کرتے ہیں، میں ہجرت حبشہ کرتا ہوں، حبشہ میں جا کے رہتا ہوں، وہاں اللہ کی عبادت کروں گا۔ راستے میں برق الغماد نامی جگہ میں پہنچے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھا ابن داغینہ نے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابن داغینہ مجھے میری قوم نے مکہ سے نکالا ہے، یعنی وجہ وہ بنے، میں پریشان ہو کے نکل رہا ہوں۔ تو ابن داغینہ جو ابھی کافر ہے، ابن داغینہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر تیرے اندر خوبیاں اتنی ہیں، تیرے جیسا آدمی نہ خود نکل کے جانا چاہیے اور نہ ہی قوم والوں کے لیے جائز ہے کہ اسے نکالیں، نہ وہ خود نکلے نہ اسے نکالا جائے۔ تو ایسا آدمی ہے، انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، تیرے اندر خوبیاں یہ ہیں، تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو ان کو بھی کما کے دیتا ہے جو خود کمانے کے قابل نہیں ہے، تو لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا ہے، تیرے اندر یہ خوبیاں جمع ہیں، تجھے کیوں نکالا گیا؟ انا جار لک، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، آؤ مکے میں رہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ ہے، خلاصہ کلام یہ ایک مکے کا مشرک سردار بول رہا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، اور یہ خوبیاں صدیق میں دور جاہلیت کے اندر بھی موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوبیوں کا اظہار، ان خوبیوں کا اظہار سیدہ خدیجہ نے کیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہی خوبیاں ایک کافر نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ذکر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے صحابہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے، مختلف لوگوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا، نماز والے ادھر سے آ جاؤ، صدقہ کرنے والے اس دروازے سے آ جاؤ، رمضان کے روزے رکھنے والے باب الریان سے داخل ہو کے جنت میں جاؤ، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، 8 دروازے پکار کے کہیں ہم سے داخل ہو کے جنت میں چلا جا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا نعم،
ابو بکر قیامت کے دن ایسا ہوگا، ایسے افراد آئیں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے آوازیں دیں گے، جنت میں جانے والا شخص ہے۔ اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ کہا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی صحابی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خود کہا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، جو دنیا میں کہولت میں یعنی جوانی سے اوپر ادھیڑ عمر میں فوت ہونے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن ایسے افراد کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے جنت کے اندر۔ جنتی لوگوں کے سردار ابو بکر عمر بھی ہیں، جیسے جوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین ہیں، اسی طرح جو دنیا کے اندر بڑھاپے میں ادھیڑ عمر میں فوت ہونے والے ہیں، ان لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ اس قدر فضیلت رکھنے والے، اس قدر ان کے اندر خوبیاں تھیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ بخاری کے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، پریشان حالت میں ہے، کپڑا اٹھایا ہوا، اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، آپ پریشان ہیں۔ دیکھ کر اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آگے بتایا اللہ کے نبی میرا عمر سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں اسے لڑ پڑا ہوں، اور لیکن اللہ کے نبی میں نے اس کے بعد عمر سے معافی مانگی ہے، میں نے کہا عمر مجھے معاف کر دے، لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا اور زبان نبوت سے کلمات نکلے، یغفر اللہ لک یا ابا بکر۔ بخاری کے حدیث اللہ کے نبی نے متعدد بار کہا، کئی مرتبہ کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر اگر تجھے عمر نے معاف نہیں کیا، میں محمد اللہ سے تیرے لیے مغفرت مانگتا ہوں، میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا، غصہ آ گیا۔ تو ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی غلطی میری تھی، عمر کو کچھ نہ کہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا عمر تم نہیں جانتے ابو بکر کون ہے؟ جب لوگوں نے مجھے کہا تھا محمد تو جھوٹ بولتا ہے، یہ صدیق ہی تو تھا جس نے مجھے سچا کہا تھا۔ جب مجھے مال کی ضرورت تھی وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِي، اگر محمد کی غمخواری کی ہے، ابو بکر نے اپنی جان بھی پیش کی ہے اور اپنا مال بھی پیش کیا ہے، مال بھی قربان کرنے والا، اپنے جسم کو میرے سامنے کھڑا کرنے والا ابو بکر تھا۔ وَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، اس بات کو بھائی یاد کر کے لے جاؤ، اپنے گھروں میں سنا دو، لوگوں کو سناؤ، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دو۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، غلطی مانا ابو بکر کی تھی، لیکن تم یہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ ابو بکر ساتھی محمد کا ہے، یہ نہیں سوچ سکے ابو بکر کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میری وجہ سے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ صحابی کہتے ہیں وہ وقت گزرا کوئی ابو بکر صدیق کو پریشان نہیں کرتا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی من احب الناس الیک، اللہ کے نبی آپ بتائیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو پیار کس سے ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی من الرجال، ہمارا سوال مردوں میں سے ہے کہ آپ مردوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابو ہاں، مردوں میں سے سب سے زیادہ مجھے پیار اس کے باپ ابو بکر سے ہے۔ بخاری کے حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اور وفات النبی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارے دے دیے۔ عورت آئی سوال کی اللہ کے نبی مجھے مال چاہیے، بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی مجھے مال چاہیے، کہا میرے پاس مال نہیں ہے، بی بی چلی جا پھر آنا میں تجھے دوں گا۔ وہ آگے سے کہتی ہے اللہ کے نبی میں اگر آؤں میں آپ کو نہ پاؤں، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پائے گی تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا، ابو بکر تجھے دے دے گا۔ اور بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے آخری اوقات میں آخری ایام میں کہا اور مسجد نبوی کے لیے جتنے دروازے کھلتے ہیں، جتنی کھڑکیاں کھلتی ہیں، سارے راستے سارے دروازے بند کر دو الا باب ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا۔
یہ اشارے تھے، اگرچہ واضح طور پہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا میرے بعد خلیفہ ابو بکر کو بنانا، لیکن اشارے ایسے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت متفق ہے تو ابو بکر صدیق پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار، نماز کا وقت ہے، اٹھایا گیا، بے ہوشی طاری ہے، بار بار یہی معاملہ۔ آخر کار اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھا دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ ابو بکر کو نہ کہیں، آپ عمر بن خطاب کو کہیں۔ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، آپ کی جگہ پہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ان کا انداز یہ ہے اذا قرأ القرآن لا یملک عینیہ، جب قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں پر ان کا قابو ہی نہیں رہتا، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کان رجلا بکاء، ابو بکر بہت زیادہ رونے والے شخص ہیں، آپ ان کو مصلی امامت پہ کھڑے نہ کرو، آپ ان کو کھڑا نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے تکرار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، و بکر کو کہیے وہ نماز پڑھائیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ادعی لی اباک و اخاک، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلائیں، اپنے والد ابو بکر صدیق کو بھی بلائیں، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ آج کاغذ قلم والی روایت کو غلط مفہوم دینے والے اس حدیث کو پڑھیں، واضح الفاظ دیکھیں، ادعی لک اباک و اخاک، اپنے باپ ابو بکر کو بلائیں، اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلائیں، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ تبدیل فرما دیا، کہا رہنے دو، یأب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ بخاری اور مسلم میں یہ جملے جب نظر آتے ہیں، صدیق کے خلافت پہ ہمیں مہر نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارے دیے، کہا اللہ بھی نہیں مانے گا اور مومن بھی نہیں مانیں گے۔ وہی معاملہ بنا۔ وفات النبی کے بعد تھوڑا سا جھگڑا ہوا صحابہ میں، انصار نے کہا امیر ہمارا ہوگا، مہاجرین نے کہا ہمارا ہوگا، ابو بکر صدیق گئے، کہا اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا امیر قریشیوں میں سے ہوگا۔ عمر ابن خطاب موجود ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اور قریشی موجود ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ عمر ابن خطاب آگے بڑھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ابو بکر جہاں آپ ہوں کسی اور کو امیر بننے ہی نہیں دیا جائے گا، آپ ہیں ہمارے امیر۔ جیسے ہی انہوں نے بیعت کی، سارے صحابہ آگے بڑھ کے بیعت کرنے والے، ساری امت متفق ہے۔ دو صحابہ بھی ایسے نہیں جو ابو بکر کی خلافت کو نہ مانتے ہوں، اور فضیلت کا تو انکار کوئی ایک بھی صحابی نہیں کرتا۔ آج کیسے ان کی فضیلت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اگر دور خلافت میں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو دین تھا غالب کرنے کے لیے ہر حد تک گئے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف واحد خلیفہ، واحد امیر المسلمین ہے جس نے جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ سے قتال کرنے کا ارادہ کیا، لڑائی کی، کہا جو ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ روکے گا ابو بکر اس سے قتال کرے گا۔ اگر منکرین کچھ مرتدین ہوئے ان کے ساتھ قتال کرنا، مدعیان نبوت اٹھے ان کے ساتھ قتال کرنا، لشکر اسامہ کو روانہ کرنا، اتنے مشکل حالات میں، لیکن صدیق کا ایک ہی جواب تھا جو رسول اللہ کر چکے میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ازواج النبی نے پیغام بھیجا ہمیں وراثت میں کچھ ملے گا، تو ازواج النبی کو بھی بتایا کہ آپ کو حق نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ فرما چکے ہیں ہم جو نبی ہوتے ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا ورثہ علم ہے، یہ درہم و دینار تقسیم ہونے کے لیے نہیں، یہ سارا صدقہ کر دیا جائے گا۔ ویسے اہل بیت پہ خرچ کرتے تھے، سارے معاملات تھے، صرف کسی کو حقدار نہیں بنایا، کسی کے ہاتھ میں نہیں تھمایا۔ یہ انداز، سیدہ فاطمہ نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئی، کبھی کلام تک نہیں کیا۔ رسول اللہ کی بیٹی ہے، حدیث نبوی سنی ہے اور خاموش ہو گئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اور بھائیو یاد رکھو، صحیح مسلم کی حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اس حدیث کے ساتھ اتفاق سیدنا علی نے بھی کیا تھا۔ اور مزے کی بات بتاتا ہوں، سنن نبی داؤد، مسند احمد، دیگر کتب حدیث میں ہے، علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی سے حدیث سنتے تھے اس سے قسم لیتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹ نہ بولے۔ کہتے قسم اٹھا، واقعی تو نے اللہ کے نبی سے سنی تھی؟
لیکن کیا کہنے علی رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں صدیق سے، خود بیان کرتے حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، ابو بکر نے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے، ابو بکر ہمیشہ سچ بولتا ہے، ابو بکر نے سچ ہی کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا، ابو بکر صدیق سے قسم نہیں لی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 2 چادریں تھی، 2 چادریں بسیدہ، تیسری ساتھ شامل نہیں کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم نے کہا بابا جان آپ ان چادروں کی کیوں بات کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے نیا کفن تیار کریں گے، لیکن جواب یہ ہے بیٹی نئے کپڑوں کا حق زندہ لوگ رکھتے ہیں، یہ بسیدہ چادریں ہیں ختم ہونے والی ہیں، مجھے انہی میں کفن دینا۔ اور ساتھ یہ نصیحت فرمائی، طبقات ابن سعد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے 2 چیزیں ہیں، ایک دودھ دینے والی اونٹنی ہے اور دوسرا ایک تلوار رنگنے والا میرے پاس غلام ہے، یہ 2 چیزیں بطور ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیٹی جب میں فوت ہو جاؤں یہ دونوں چیزیں عمر ابن خطاب کے حوالے کر دینا، وہ خلیفہ بنیں گے ان کے حوالے کرنا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، سیدہ عائشہ نے یہ دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دیں، تو سیدنا عمر ابن خطاب دیکھ کے کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر لقد اتعب من بعد، اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے، اپنے بعد والوں کو تھکا گیا ہے، مشکل میں ڈال گیا، کون ایسا کرے گا جو اس نے کمایا زندگی میں جو بنایا وہ سارا بیت المال میں جمع کیا۔ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھا گئے تھے، حق مار گئے تھے۔ محترم بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جو نیک اعمال میں آگے بڑھنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے پسندیدہ افراد میں سے، ان کے مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ان کی محبت عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔